السلام علیکم، شاہین انکلیو کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عروج حمید۔ آج ہم بات کریں گے شاہین انکلیو کے فیچرز اور فیوچر کے بارے میں۔ ایسے بہت سارے سوال ہوتے ہیں جو کلائنٹس کے مائنڈ میں ہوتی ہیں جب بھی کوئی پروجیکٹ انیشل فیز میں ہوتا ہے، تو بہت سارے کوسچنس کے آنسر جو ہیں وہ ہم وقتاً فوقتاً دیتے رہتے ہیں اپنے کلائنٹس کو، لیکن آج ان کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اور ان کے ہم آنسرز لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہین انکلیو کے پروجیکٹ مینیجر ڈاکٹر احمد علی صاحب۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں، کیونکہ یہ دونوں بہت ہی امپورٹنٹ فیزز ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے شاہین انکلیو کو کیسے پلان کیا ہے اور پلاننگ کے حوالے سے آپ نے اس کا اوور ویو کیا ہے۔ ان ٹرمز آف پلاننگ جب ہم بات کرتے ہیں تو شاہین انکلیو از مچ مور دین جسٹ اے ریزیڈینشیل پروجیکٹ۔ یہ ایک میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے جس میں انکلوسیوٹی پر فوکس کیا گیا۔ انکلوسیوٹی کی ٹرمز میں ہم بات کریں تو جیسے کمرشل، ریزیڈینشیل اور لیجر ایکٹیویٹیز کے علاوہ اس میں ایجوکیشن، ہیلتھ اور ایسی ایکٹیویٹیز جس سے ایک انکلوسیو انوائرمنٹ، مائکرو اکنامک کلائمیٹ اس کو کہا جاتا ہے ہماری ڈیولپمنٹ کی زبان میں، کہ اس میں آپ کی ایجوکیشن، ہیلتھ، ریزیڈنس، کمرشل ایکٹیویٹیز سب ایک ہی زون کے اندر ڈیولپ کی جاتی ہیں۔ اس کی ایک ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے پلاننگ کی جاتی ہے۔ تو ہم نے اس ایکسٹریم میں اس کو رکھا ہوا ہے پلاننگ کو، اور اسی حساب سے ہم اس کی پلاننگ جو ہے وہ چلیں۔ ڈاکٹر صاحب تو بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی۔ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بار بار کویسچنس کیے جاتے ہیں، سوالات کیے جاتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ڈیولپمنٹ کے کتنے فیزز ہوتے ہیں اور ابھی کیا پروسیس چل رہا ہے۔ جی، اتنے بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ایز پر فیزز میں نہیں ایگزیکیوٹ کیا جاتا، پلاننگ اور ایگزیکیوشن ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تو ہماری جو ان ہاؤس ٹیمز ہیں، انجینئرس کی، ٹاؤن پلانرس کی، آرکیٹیکٹس کی اور جو دوسری سپورٹ سٹاف ہوتا ہے، یہ 24 آورز اس میں انگیجڈ ہیں، اور جو اس کا علاقے کا جو اس کا لوکیشن کا بینیفٹ ہے، اس کا میکسیمم پوٹینشیل اٹھانے کے لیے تو اس کو نیچرل کنٹرول کو کم سے کم ڈسٹرب کرتے ہوئے ہم نے ایسے پلان کیا ہے کہ جو ہمارا ریزیڈنٹ ہے اس کو میکسیمم ایک خوبصورت انوائرمنٹ ملے گا۔ اور جو آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ ڈیولپمنٹ جو ہے، جو لینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ چل رہی ہے، کمرشل ایریا میں بھی چل رہی ہے، ایگزیکٹو بلاک میں بھی چل رہی ہے، فارم ہاؤس کی طرف بھی چل رہی ہے، اور ریزیڈینشیل کی طرف بھی چل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ ہے کہ جو فوکس ہمارا ہے کہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ کئی فیزز میں ایک ساتھ چلتی رہے، اور جلد از جلد ہم کلائنٹ کے لیے اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کر سکیں۔ ہمارے پاس سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے اس پروجیکٹ کو لے کر وہ لوکیشن کا ہے اور اس کی بیوٹی کا ہے، جو اس کے ساتھ ہارو ریور جا رہا ہے اور جو نیچرل کنٹور ہے اس پروجیکٹ کا، تو اس کا ہم میکسیمم بینیفٹ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کو میکسیمم بینیفٹ ملے۔ تو ایسے جس طرح سے ہم نے زونس کو، ہم نے فارم ہاؤسز کو، کمرشل ایریا کو ایسی ایلیویشن اور ایسی ایکسیس پر اس کی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ جاری ہے کہ جس سے بہت ہی ایک پیارا وہ ایک مائکرو اکنامک کلائمیٹ بننے جا رہا ہے۔ اس میں اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کمرشل فیز پہ، ہمارے فارم ہاؤسز پہ، ہمارے ایگزیکٹو بلاک پہ، اور اس کی بیک پہ جو ہمارے جیسے کمیونٹی سینٹرز ہیں، لیجر کی ایکٹیویٹیز ہیں، منی گولف ہے، بیوٹیفیکیشن ہے، فرنٹ ایریا ہے، روڈز کا کام ہے۔ تو اس میں جو ہے کٹ فل اور اس طرح کی لینڈ ڈیولپمنٹ کا جو پروسیجر ہے وہ چل رہا ہے، جیسے آپ نے کچھ ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا، کلائنٹ کو دکھایا بھی ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ہماری ایکسپینشن بھی فردر جو ہے ہارو ریور کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایکوزیشن ہو چکی ہے، تو ایکسپینشن بھی چل رہی ہے۔ سر آپ ہمارے کلائنٹس کو بتائیے کہ کمیونٹی کے لیے ریکریشنل اور سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ جی، اگر ہم ریکریشنل اور سوشل ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ کنوے کرتے ہوئے کہ باقی پروجیکٹ سے ہٹ کر یہاں پر ہم نے ان تمام ایکٹیویٹیز کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا پورے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے اندر۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو مساجد، پارکس، منی گولف، ایک نئے آئیڈیاز، فوریسٹس، جاگنگ ٹریکس، اور اس طرح کمیونٹی سینٹرز، کمیونٹی کلبس، اسکولز، گریو یارڈ اور اس طرح تھیم پارکس وغیرہ کو ہم نے پورے پروجیکٹ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے۔ ایون یہ کہ کمرشل کو بھی ہم نے ایک فیز تک محدود نہیں کیا، اس کو ہم نے رکھا ہے منی کمرشل بھی رکھے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے میگا شاپنگ مالز بھی رکھے ہوئے ہیں، سیمی ریزیڈینشیل بھی رکھے ہوئے ہیں، اور اسی کے اندر ہم نے ریکریشنل اور سوشل ایکٹیویٹیز کو ایسے طریقے سے پلان کیا ہے کہ تمام کی تمام کمیونٹی
को कहीं मूव ना करना पड़े और उनकी फेजेस में ही उनको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। डॉक्टर साहब, आप रिसर्चर भी हैं, तो आप बताएं कि प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के हवाले से आप किन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया। इस प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ साथ हम कुछ बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि जियो स्पेशल फोटोग्रामेट्री टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं। हमने अपनी टेक्नोलॉजीज़ इंपोर्ट कराई हैं पाकिस्तान में, और इस प्रोजेक्ट को हम उन ड्रोन्स के साथ, उन सैटेलाइट्स के साथ उनकी लाइव उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं, और उसके जो इंजीनियरिंग के लिहाज से डिज़ाइंस हैं उसकी वेरिफिकेशन का और अर्ली प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम हमारे पास मौजूद है, जो इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट को भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है और डेवलपमेंट का टाइम को भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है। और इसके अलावा इसका बेनिफिट ये हमें मिलता है कि जो प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट है, जो डेवलपर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, ये हर वक्त प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड रहते हैं थ्रू माई टेक्नोलॉजीज, थ्रू माई सेल्फ एज वेल। और इसकी सुपरविजन जो है बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हमारे सिस्टम्स और उन पे सुपरविजन रखी जा रही है, ताकि प्रोजेक्ट एक टाइम फ्रेम के से पहले एग्जीक्यूट हो सके और एक बहुत अच्छे तरीके से इन टाइम हम क्वालिटी प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकें। सर, शाहीन एन्क्लेव का फ्यूचर कैसा नज़र आ रहा है आपको? It has a lot of potential in terms of location, in terms of its natural beauty, in terms of its access to all major places, in terms of access to motorway, और फिर इसके अंदर जो माइक्रो इकोनॉमिक क्लाइमेट है, ये एक सेल्फ सस्टेनिंग एनवायरनमेंट को जन्म देगा, जो हमारे रेजिडेंट को बहुत ही कम जो है ज़िंदगी के मामूलात के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ तमाम की तमाम सहूलियात, इवन के इंटरनेशनल स्कूल्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल यूनिक किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसमें लॉन्च किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।